السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، عید کی سنتوں سے متعلق آج کی اس کلپ کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ محترم سامعین، مذہب اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ان عیدوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 13 سنتیں اور 13 اعمال ثابت ہیں، جن پر اگر ہم سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں جبکہ ہمیں نہ عیدگاہ جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی مساجد میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت ہے، تو ان 13 سنتوں کو ہمیں ان حالات میں 2 قسموں پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک قسم وہ کہ جن پر اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی ہم مکمل طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری وہ قسم کہ جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ان 13 سنتوں میں سے 9 سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی ہم مکمل طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور باقی 4 طرح کی سنتیں ہیں جن پر ہم عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلے ہم ان سنتوں کو سن لیتے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم اور دنوں کے مقابل میں عید کے دن جلد بیدار ہو جائیں۔ جلد بیدار ہونا یہ ایک سنت ہے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ ہم آرائش کا اہتمام کریں۔ آرائش سے مراد یعنی بال وغیرہ بنانا ہو، مونچھ بنانا ہو، ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو ناخن تراش لیں، یہ آرائش کرنا یہ دوسری نمبر کی سنت ہے۔ اور تیسری نمبر کی سنت یہ ہے کہ ہم غسل کریں۔ چوتھا، عمدہ سے عمدہ جو ہمارے پاس کپڑے موجود ہوں، لباس موجود ہوں، ان کو پہننے کا اہتمام کریں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ہم مسواک کریں۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ ہم خوشبو لگانے کا اہتمام کریں۔ ساتویں سنت یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانے کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید الفطر کے موقع پر طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے تھے، لہٰذا نماز عید جہاں بھی ہم گھر میں ادا کر رہے ہیں، جس جگہ ادا کر رہے ہیں، اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانے کا یا کوئی بھی میٹھی چیز کھانے کا اہتمام کریں، یہ بھی ایک طرح کی سنت ہے۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ ہم نماز عید سے پہلے آہستہ آواز میں اپنے گھر ہی پر تکبیر کہتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ہم گھر ہی پر پڑھتے رہیں۔ یہ 9 طرح کی وہ سنتیں ہیں کہ جن پر ہم اس لاک ڈاؤن کی حالت میں بھی مکمل طریقے سے عمل کر کے سنت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ 4 طرح کی سنت بھی سن لیں کہ جن پر ہم عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس پر بھی عمل کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ نماز عید کو عیدگاہ میں ادا کرنے کا اہتمام۔ ان میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جلد جانے کی فکر کرنا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ نماز عید کو عیدگاہ ہی کے اندر ادا کرنے کا اہتمام کرنا، اور تیسری سنت یہ ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل جانے کی فکر کرنا سواری کے بغیر، اور چوتھی یہ ہے کہ نماز عید کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ یہ 4 وہ سنتیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔